کہا کہ کمال ہے, نئی ایک جورسپروڈنس بن رہی ہے, ایک چیف منسٹر جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے, کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے, 90 دن گزرنے کے بعد وہ غاصب ہے, نہ آئینی طور پر نہ قانونی طور پر آج وہ چیف منسٹر ہے. ویسے بھی نمائندہ ریپرزنٹیٹو تو ہے ہی نہیں صوبہ پنجاب کا, کیونکہ جو منتخب ہوتا ہے وہی نمائندہ ہوتا ہے اس صوبے کے باسیوں کا, ان کی آواز ہوتا ہے. تو اس ناطہ سے وہ 90 دن کے بعد ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے. لیکن وہ اس کو عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے 401 ضابطہ فوجداری کی آڑ لے کر, اور اس میں اس کو جو ہے وہ ضمانت لے رہا ہے, ضمانت میں طوالت کر رہا ہے, جبکہ وہ پہلے ان کے پیش رو جو منتخب وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار صاحب, انہوں نے یہ درخواست نواز شریف کی جانب سے مسترد کی تھی. مسترد شدہ جو ہے ایک معاملے کو کیئر ٹیکر آ کے وزیر اعلیٰ اس کو اس بنا پر نہیں جو ہے ری اوپن کر کے ریویو کر کے تو ایک نیا فیصلہ کر کے اس کو ریلیف دے سکتا ہے. یہ تو عدالتیں بھی ایسا نہیں کرتی ہیں چیز ہے کہ ایک کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کر رہا ہے. تو یہ ایک نرالا ہی قسم کا محترم نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہی ہیں, نہ صرف یہاں سے بلکہ ان کی جائیدادیں بھی باگزار ہو جائیں گی چونکہ وہ مفروض ڈکلیئر ہو چکے ہیں. ان کی پرپیچول وارنٹس کو بھی وہاں کے نائب عدالت نے وہ معطل کر دیا اور ان کی ضمانت لے لیا اسی نائب عدالت نے جس نے پہلے 5 سال پہلے ان کو سزا کی تھی. اور یہ بات عدالت عالیہ کے جج صاحب نے مسٹر جسٹس گل اورنگزیب صاحب نے کہی بھی کہ 5 سال پہلے جب میں ہی اس کیس کی سن رہا تھا تو آپ شد و مت سے مخالفت کر رہے تھے. نیب والوں کو انہوں نے کہا آج یہ بالکل آپ کا رویہ ہی مختلف ہے, آج آپ کہہ رہے ہیں, کنسیڈ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی ضمانت لے لی جائے. تو یہ 5 سال میں کون سی تبدیلی آئی کہ آپ کے ذہن ہی بدل گئے؟ تو آپ اس پر بھی بتائیے گا. تو اگر اس طرح کا جو ہے عدالتی نظام کو ہم نے توڑ پھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھالنا ہے اور ہم نے قانون کو بھی اسی طرح کرنا ہے, تو میں نے یہی استدعا کی کہ جناب ہماری تو 16 اکتوبر کی آپ نے ریزرو کیا ہوا ہے. سائفر کیس میں آپ نے میری مکمل بحث سننے کے بعد آپ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے, کواش کر دیں, کیونکہ یہی کواشمنٹ کا تھا. میں نے کہا میں نے آپ کو عماد یوسف کا کیس بھی پیش کیا جو آپ ہی کی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ نے کیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کیس چل ہی نہیں سکتا ہے عدالت میں. اور وہ عدالت عظمیٰ نے 3 جج صاحبان نے, جو جسٹس مندوخیل صاحب نے بہت خوبصورت ججمنٹ لکھی ہے, فیصلہ ایک مارکوت العراء فیصلہ ہے, اس کی نظیر آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے. تو اس کا تو آج تک آپ نے ریزرو رکھا ہوا ہے. ضمانت کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے 16 اکتوبر سے. نواز شریف آتا ہے تو ایک دن میں ٹھک 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 نیب کا بھی, یا آج بھی آپ سے تاریخ لے رہے ہیں یا کہ سرکاری وکیل, وہاں تو سرکاری وکیل بن بلائے آتا ہے, کچی پیشی پر آتا ہے اور کہتا ہے جی لے لیں اس کی ضمانت. تو یہ آپ اس کی بھی پذیرائی کر رہے ہیں, تو میرے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہے. آپ میرا فیصلہ مہربانی کر کے سنائیں. یہ آپ کو درخواستیں جو متفرق ہم نے دے رکھی ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ جب انہیں جیل سے مخلصی مل جائے گی تو پھر میرا اپنا کام ہے کہ میں اپنی حفاظت جو ہے اپنی زندگی کی حفاظت کروں. ویسے تو اللہ جو ہے کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور جو عمران خان کا یہ کبھی ایمان ہے, اس کا ایمان ہے, وہ کہتا ہے کہ جیلیں مجھے سارے پاکستان کی جیلیں بھی پھرا لیں, نہ میں ٹوٹنے والا ہوں نہ میں بھاگنے والا ہوں. یہ تو کہتے ہیں نا کہ تسبیح میرے پاس بھی ہے, میں کسی اور کے سامنے نہیں کہتا ہوں, لیکن ہر دفعہ معافی مانگے کہ معاف کیجیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ میں معافی مانگوں گا نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا, میرا مرنا جینا یہی ہے, میں عوام میں ہی رہوں گا اور عوام کو حقیقی آزادی دلا کے چھوڑوں گا. موسیٰ صاحب, آپ کے ان تمام تر دلائل پر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کیا ریمارکس دیے گئے؟ چیف جسٹس صاحب مسکراتے رہے, خاصا انجوائے کرتے رہے, ہنستے رہے, اور اس کے بعد تاریخ دے دی انہوں نے ان کے. اور جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا اچھا میں مفصل فیصلہ لکھوں گا. دلچسپ مکالمہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کا اور چیف جسٹس صاحب کا ہوا ہے. مکالمہ تو دیکھیں, ہمیں یہ سچ بولنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. سچ بڑا تلخ ہوتا ہے, کڑوا ہوتا ہے, اس کا جواب مسکرا کے تو آپ دے سکتے ہیں, اس کا جواب اور کوئی نہیں دے سکتا. موسیٰ صاحب, اتحادی حکومت کا جب تھی, شہباز شریف وزیر اعظم تھے, تو تب پیپلز پارٹی کے لوگوں کی رائے تھی کہ نواز شریف کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنایا گیا. وہ کہتے تھے کہ کامے پہ نکال دیا. آج آپ کی ان کیسز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آج پیپلز پارٹی خود بول رہی ہے اعتراض, اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے آئین پر عمل کرو, 90 دن کے اندر الیکشنز کرواؤ. اور نواز شریف کو جو سزا دی گئی تھی, سزا تو دیکھیں میں انچارج تھا اس کا, خود چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کمیٹی بنائی تھی جس کی سربراہ میں تھا ایز سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی. میرے ساتھ فاروق نائک میری نیچے تھا, میرے نیچے یہ جو ہے اپنا وہ تھے نیل بخاری صاحب تھے. 4 رکنی ہماری بینچ تو وہ تھی جو ہم نے پاناما لیک کے سارے چھان بین کر کے کیا تھا. پاناما لیک کو پاکستان کے تفتیشیوں نے نہیں گرایا تھا, دنیا کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے جنہوں نے کیا تھا. اس کے بعد براڈ شیٹ کو پاکستان کی گورنمنٹ نے ہائر کیا, جنہوں نے دنیا کے ایسٹ ریکوری یونٹس کو جو ہے فعال کر کے پیسے دے کر انہوں نے ان کے ایسٹس اور پراپرٹیز کی. پھر ان کی 6 ایسی آف شور شیل کمپنیز تھیں, نیاسکول اور 6 کمپنیز تھیں جن کے فیک ذریعے سے انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے انہوں نے
دنیا میں جو ایسٹس لیے تھے, پراپرٹیز ان کے توسط سے لی تھیں, وہ ساری آشکارا ہوئی. یہاں سے پھر JIT سپریم کورٹ نے بنائی, یہاں JIT جس میں ISI اور IB کے ممبر. بشرا بیگم جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی زوجہ محترمہ ہیں, ان کی جانب سے نالش تھی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی سماعت کی ہے, اور اس میں ہماری استدعا یہ تھی کہ محترم عمران خان صاحب کو جینونلی ان کی زندگی کو خطرہ ہے, اس لیے کہ جب سے انہیں جو ہے ڈونلڈ لو کے اس حکم نامے پر ان کو چلتا کیا گیا ہے وزارت عظمیٰ سے, اس کے بعد ان کو جس طرح سے پابا سلاسل کر کے ڈبل سینچری ان کے خلاف مقدمات کی قائم کر دی گئی. ہماری کرکٹ ٹیم تو ورلڈ کپ میں نہیں کر سکی, کوئی چکا بھی نہیں مار سکی, تو یہ 1992 کا یہ کریڈٹ بھی صرف عمران خان کا ہی تھا کہ اس نے پاکستان کے لیے جو ہے ورلڈ کپ جیتا اور ایک فخر سے ہمارے سر قوم کے بلند کر دیے. مگر آج اس وزیر اعظم کو جو فخر پاکستان تھا, آج جو ہم نے ان کے ساتھ حشر کیا ہے, حالت کر رکھی ہے, نہ صرف ڈبل سینچری ان کے خلاف کیسز بنا رکھے ہیں بلکہ ان کو قاتلانہ حملہ کیا گیا وزیر آباد پر ایک جو ہے, اور زندگی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک شخص جو کسٹڈی میں تھانے سے لے کر پولیس سے اس کو جو ہے طوطے کی طرح ایک بیان دلایا گیا کہ عمران خان کے اس جو بیانیے پر مجھے جو ہے اشتعال آ گیا اور میں نے چنانچہ ان کو ختم کرنے کے لیے ان پر فائر کیے تھے, اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ شخص جو ہے کہاں ہے, کیا اس کا ہوا, کیا مقدمے کا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی جو ہے ان کے خلاف بلوچستان میں ایک قتل کے جھوٹے مقدمے میں اعانت کا الزام لگا دیا گیا جو عمران خان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھا. وہ میں نے ادھر سپریم کورٹ میں ان کی طرف سے نالش کر کے اس کو انجیکٹ کرایا ہوا ہے, وگرنہ ان کی نیت یہ تھی کہ وہاں کوئٹہ میں لے جا کر کوئی پھر ایسا ہی جو ہے جنونی ان پر حملہ کر دے اور خدا نخواستہ خاکم بدہن ان کی جان کو ختم کیا جائے. اور پھر اب جیل میں بھی یہ اس طرح کی جو فساد وہ کیے جا رہے ہیں, ایک فساد ہے بالکل, جیل میں بھی ان کی زندگی کو خطرہ ہے, اور ان کے جو خوراک ہے اس میں بھی جو ہمیں خدشہ تھا کہ سلو پوائزننگ کے ذریعے کیا جائے. چنانچہ ہماری نالش پر پچھلی دفعہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ان کو ان سے رپورٹیں مانگی تھیں کہ ان کی جان کے تحفظ کی ضمانت دی جائے, وہ آج رپورٹ شامل نہیں کی گئی ہے. آج پھر ایک ان کی جانب سے سرکاری وکیل پیش ہوئے اور التوا کی گئی ہے, اگرچہ وہ دی گئی ہے, لیکن میں نے یہ کہا کہ جناب وہی سلوک کیجیے گا جو محترم نواز شریف کے ساتھ کیا جا رہا ہے. محترم نواز شریف صاحب کو 2 کیسوں میں سزا ہو چکی, ایک میں 10 سال, ایک میں 7 سال. تو ان کو تو کسی نے آفیشیل پروٹوکول دیا گیا کہ سابقہ وزیر اعظم ہے, تو سابقہ وزیر اعظم عمران خان بھی سابقہ وزیر اعظم ہے. اور پھر 220 میں وہاں کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک فیصلہ دیا اڈیالہ جیل ہی کے بارے میں, اے سے لے کر کیو تک انہوں نے ڈائریکشنز دی کہ جیل میں یہ کیا جائے. تو میں نے کہا میں صرف عمران خان کی حیثیت سے اپنی تحفظ یا اپنے خامن بشرا بیگم کی طرف سے تھی, میں عمران خان کی صرف تحفظ نہیں چاہ رہی ہوں بلکہ تمام پاکستان کے جتنے بھی قیدی ہیں ان کو جو سہولیات کی حکم نامہ جاری کیا گیا اسی عدالت کے چیف جسٹس کی جانب سے وہ دیا جائے, اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. پاکستان کے اگر اس طرح سے عوام کو اور اسیر بھی ہوں تو بھی انٹرنیشنل کووننٹس میں ان کے بھی ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس, ان کے بھی رائٹ آف لائف جو ہے اور زندگی کے تمام مراحات کا ان کا احاطہ آئین کے بنیادی حقوق میں کیا گیا ہے, اور ان کا حق ہے بھلے وہ انڈر ٹرائل ہوں یا وہ کنوکٹ ہوں. اور عمران خان کو یہ تمام سہولتیں جو ہیں یہ ڈینائی کی جا رہی ہیں, اس سے کیا جا رہا ہے.